نوجوان تھے. پھر قرآن نے یہ بھی کہا آگے جا کے, کہا اس پہ بحث مت کرو کتنے تھے, یہ فضول کی بحث ہے جو تم ریسرچ کرو کہ 3 تھے. قرآن نے کہا یہ بحث کرو کہ 3 تھے یا 4 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے. 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا, 8 تھے 9واں ان کا کتا تھا. یہ فضول باتیں ہیں, تمہاری ریسرچز ادھر کو لگتی ہیں, یہ ڈائیورژنز ہیں. یہ دیکھو پروگرام کیا تھا, یہ دیکھو کس چیز کے لیے کھڑے ہوئے تھے, یہ دیکھو کہ ان سے ٹکرائے تھے اس وقت کی حکومت, اس پیشوائیت سے کہ یہ دین نہیں چلے گا, دین یہ چلے گا. اور اس کے نتیجے میں انہیں, یہ ان کی ہجرت تھی, اس کے نتیجے میں انہیں ہجرت کرنی پڑی تھی. یہ انڈر گراؤنڈ ہونا بھی یہ ہجرت تھی, وہاں پر جا کر بھی کام یہیں کے لیے کرتے رہے, اس کے نتیجے میں یہاں تک انہیں کرنا پڑا تھا. حضرت موسیٰ کے لیے کہا, سورہ کہف سے نکال دیں. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ. موسیٰ پہ جو ایمان لانے والے تھے, قوم کے سارے لوگ تو خوفزدہ تھے. فرعون بڑا سرکش تھا, اور فرعون کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا, جادوگروں نے ایمان قبول کیا. تو جب انہوں نے ایمان وہ لے آئے, تو یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے رولنگ کلاس کی بات, یہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے. جو سرکش ہوتے ہیں غلط نظام کے اوپر, جن کا کنٹرول زیادہ ہو جاتا ہے, کیریکٹرز بدلتے رہے ہیں, کہانی ایک ہی رہی ہے ہمیشہ. قرآن نے اسی لیے وہ پچھلی کہانیاں نہیں سنائی ہیں, آج کے دور کی باتیں سنائی ہیں. کیریکٹر صرف بدلے. وہ ایمان لے آئے, تو فرعون نے کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے, تمہاری ہمت کیسے پڑی مجھ سے پوچھے بغیر, یعنی پرمیشن کی ضرورت پڑے گی. بھئی ذاتی کسی جگہ پر ہم اس نظام کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے, ہم نے اسے مان لیا. جب اسے مان لیا تو اس نے, فرعون نے یہ کہا کہ تم نے میری پرمیشن کے بغیر کیسے تم نے اپنا دھرم بدلا. یہاں پرمیشن کی ضرورت تھی, یہ پرمیشن کی ضرورت آپ کے یہیں پڑ رہی ہے. وہ گجرات میں قانون ہے, اور دوسری اور بہت سی, گجرات میں تو سب سے پہلے بنا, دوسری اور بہت سی اسٹیٹس میں بن گیا, اور بہت سی اسٹیٹس میں زیر غور ہے کہ دھرم پریورتن ایسے نہیں ہوگا, پہلے سرکار سے پرمیشن لیجئے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہاں اس ڈیموکریسی میں ہے یہ جو فرعون نے وہاں پر کیا تھا, کہ پرمیشن پہلے چاہیے پھر دھرم پریورتن ہوگا. تم نے اگر سچا راستہ تم نے سمجھ لیا یہ سچا راستہ, ایسے نہیں چلے گا, ہم سے اجازت لو کہ ہم اسے مان لیں یا نہیں مان لیں. تو اس پرمیشن کی یہاں پر ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جو فرعون کا نظام تھا, اس فرعون کے نظام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. غلام قوم تھی. اچھا یہ فرق ہے دیکھیے, غلام قوم کے اندر اور آزاد لوگوں کے اندر. وہ آزاد قوم کے تھے, انہوں نے جیسی محسوس کی یہ دین حق ہے, انہوں نے کہا کہ تم کچھ کر ڈالو, تم زیادہ سے زیادہ یہی تو جان لے سکتے ہو, اس سے زیادہ کیا کرو گے ہمارا. یعنی وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ لے لو, جان سے مار دو. فرعون نے کہا ہاتھ پاؤں مخالف ان سے کٹوا دوں گا. انہوں نے کہا کیا کر سکتے ہو, یہی تو کر سکتے ہو اس دنیا کے اندر, ہم نے کامیابی کا راستہ دیکھ لیا. علل اعلان انہوں نے اپنے آپ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا. یہ تو آزاد قوم کے لوگ تھے, یہ بنی اسرائیل غلام قوم تھی. بڑا عرصہ لگا ہے, بہت زمانہ لگا ہے ان کو اس بات کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ چلو ادھر مصر سے نکل کر جانے کو راضی نہیں تھے. اللہ کے پیغمبر نبی ان کو لینے کے لیے آئے, ساتھ میں جانے پہ راضی نہیں تھے. بڑی مشکل سے ساتھ میں نکلے ہیں, بڑی لمبی داستان ہے وہ جو قرآن نے درمیان میں بیچ بیچ میں چھوڑی ہے, فل ان دی بلینکس دیے, اس پہ اگر غور کریں تو. اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے اس جگہ جہاں اللہ نے انتظام کیا تھا کہ یہاں پر ہوگا, فرعون کو ڈبویا جائے گا, انہیں نکالا جائے گا, وہاں دیکھا سامنے سمندر میں, کا مروا دیا تم نے. تمہارا کہنا مان لیا, ہم وہاں کیا برے تھے, نوکریاں تو مل رہی تھی, پیسے مل رہے تھے, خدمت اگر کرتے تھے تو. اب یہاں پیچھے وہ آگے سمندر, یہ تم یہاں. اور اللہ کے نبی وہ
اس بات پہ نہیں تھا بھروسہ، کہیں تھا یہ ایمان نہیں ہوتے. یعنی نتیجے کے اوپر یقین کہ اللہ کی طرف سے جو بات آئی چاہے سمندر سامنے آ گیا یہاں کامیابی ہے، یہ یقین نہیں تھا تو ایمان نہیں تھا، چاہے وہ نبی کے ساتھ نکلے تھے. پھر دیکھیے انہوں نے اس کے بعد اگلی نسلیں آئی ہیں جن کے اندر ایمان تھا، وہ چلے آگے جانے کے بعد انہوں نے کہا یہ جو ہمیں فطری طور پر جگہ جگہ غذا مل رہی ہے اچھی، ہم تو وہ لہسن کھانا چاہتے ہیں، مسور کی دال کھانا چاہتے ہیں، بہت دن ہو گئے یہاں گھومتے ہوئے. تو اللہ نے کہا وہ بھی مل جائے گا، جاؤ شہر کے اندر. اب یہ تو تمہیں اس کے لیے شہر میں جانا پڑے گا، بہت بڑی تعداد یہ لاکھوں کی اس وقت تک جو ہو گئی تھی. آپ کے شہر کے اندر اگر 2 لاکھ لوگ آ جائیں کسی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بچے گی، تو ایسے کوئی کسی کو شہر میں نہیں گھسنے دے گا، انہیں آنے کیسے دیں گے لوگ؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑے لمبے، وہاں پھر ٹکراؤ ہوگا ان کے، بڑے لمبے تڑنگے لوگ ہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارے خدا جا کے پہلے لڑ لو پھر ہم آتے. جنہوں نے یہ دیکھ لیا کہ فرعون سے بچا کر اللہ نکال کر لایا اور کیسے ایک ایک آدمی بچا اور کیسے ان کا ایک ایک آدمی مارا گیا، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. صحرا میں کھانا مل رہا ہے، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ چلو پھر بستی میں چلتے ہیں. ان کا بستی میں بڑے تگڑے لوگ ہیں، پہلے تم دونوں جا کر، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو پھر ہم آئیں گے. اللہ نے کہا کہ ابھی اور بھٹکو. یعنی ایسا نہیں ہوتا دعائیں مانگنے سے، نبی کی موجودگی سے بھی نہیں ہوگا. نبی موجود رہیں گے تب بھی نہیں ہوگا. لوگوں کو اٹھنا ہوگا، لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا. نبی اور نبی کا خدا جا کر نہیں لڑیں گے. دنیا کا قانون ایسے ہی اور ایسے ہی کام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی انقلاب آ جائے گا اور پھر آپ لوگ خوشی خوشی جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. لوگوں کو آنا ہوگا اور پھر وہی اللہ کی نظر میں کامران ہوں گے اور باقی دھتکارے ہوئے ہوں گے. پھر ایک نسل گزر گئی، نیکسٹ جنریشن ابھی صحرا میں چل رہا ہے 40 ایئرس تک. 40 ایئرس میں جنریشن بدل جاتی ہے. اب وہ جنریشن وہ تھی جو انہی ہارڈشپس میں پیدا ہوئے تھے، ریگستان میں پیدا ہوئے تھے، اسی کے اندر چلے بڑے تھے. وہ تھے وہ انہوں نے کہا کہ کہاں جانا ہے بتائیے ہمیں. پھر وہ آئے، انہوں نے واپس آ کے مصر بھی فتح کیا اور پھر اللہ نے بہت عرصے تک انہیں اقتدار دیا جب تک کہ وہ بگڑ نہیں گئے اس وقت تک. تو اصل میں تو اللہ نبی اور نبی کے خدا جا کر نہیں لڑتے ایسے، اس میں جو لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کامیاب اور کامران. حضرت موسیٰ کے جو ساتھ دینے والے تھے، قرآن نے کہا، قرآن شریف نے کہا کہ وہ بھی تھے، یہ سورہ یونس کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان پر، یہ آیت نمبر 83 سورہ نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 83، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی علی خوف من فرعون وملئہ من یفتنہم، کہ یہ فرعون، باقی تو سب بہت ڈرتے تھے لیکن جو ایمان لانے والے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل میں سے کھڑے ہونے والے وہ چند نوجوان تھے. اس حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے اصحاب کہف وہ نوجوان تھے. حضرت موسیٰ پہ بنی اسرائیل میں سے جو لائے ایمان، باقی تو دھکے کھا کے بہت برسوں میں پھر نکلے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح کڑکڑاتے رہے اور برا بھلا کہتے رہے نبی کو. وہ ایمان لانے والے واقعی جو اللہ کی نظر میں تھے، دیکھا ایمان والے تھے خود، وہ کچھ نوجوان تھے. اور پھر اسی سورہ صف کی جو آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے مشن کے. اللہ کے مددگار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے مشن کے مددگار. اور مدد کیا چاہیے؟ یعنی اللہ چاہے تو پھر وہ یہ لوگ گھس جاتے اور بستی کے لوگ ایسے تباہ ہو جاتے، لیکن اللہ ایسے نہیں چاہتا. کہتا ہے نبی کی نصرت کرو، تم جو چاہتے ہو تمہیں ملے گا، سربلندی تمہاری ہوگی. یہ کہا کہ ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے اپنے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں ہمارا مددگار ہوگا، نصرت کرے گا ہماری، ایسے مددگار بننا ہے. اور پھر عیسائیوں نے تو پوری تاریخ بدل دی. قرآن نے اس کو یہاں پر رکھا ہے. عیسائیوں نے کیا لکھا ہے اپنی بائبل میں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ 12 حواری تھے. جب ان کے حالات یہاں تک آ گئے کہ اب یہ پکڑے جانے ہیں، وہاں سازشیں اتنی پہنچ گئیں کہ اب پکڑے جائیں گے، اور پکڑ کر ان کو حکومت اور یہودیوں کی مذہبی پیشوائیت ان کی گانٹھ پھاٹ ہو گئی ہے. اور پھر یہ آپ ان کو، اب یہ بالکل ہے کہ ان کو پکڑ کر وہ صلیب پر لے جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ بستی سے نکل گئے. وہاں یہ 12 حواری تھے. ان سے کہا تھا رات کو جاگ کر اللہ کو یاد کرو، وہ سب سو گئے. وہ 12 جو تھے، یہ کل 12 ملے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کل 12 ہاتھ آئے جو بائبل میں لکھ رکھا ہے، اور وہ 12 ایسے تھے کہ وہ سب سو گئے لیٹ کر، ایک رات ان سے جاگا نہیں گیا.
اور پھر اس کے بعد پھر جب وہ پکڑنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک جو تھا وہ 30 روپے اس وقت کا جو سکہ تھا، جو کچھ بھی سکہ تھا وہ 30 ٹکوں کے لیے اس نے مخبری کر دی کہ یہاں پر ہیں. ان 12 میں سے ایک نے یہ کیا تو پکڑے گئے، اور جس وقت انہیں صلیب کے اوپر لے کر جا رہے تھے تو باقی 11 بھی بھاگ گئے. یہ لکھا ہے اپنے انجیل کے اندر، قرآن کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کردار کیا لے کر آئے ہیں ان لوگوں کا جو نبی کے صحابہ ہیں. قرآن نے کہا کہ انہوں نے یہ کال دی، کیا کون نصرت کرتا ہے، من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم کریں گے. اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک چھوٹا سا حصہ ایمان لایا، باقی لوگ ایمان نہیں لائے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. ہوا یہ کہ پھر یہی سربلندی ہوئی. اس کے بعد پھر بات کو سینٹ پال نے بگاڑا، سربلندی انہی کی ہوئی. وہ نظام پھر ان کا یہودیوں کا تتر بتر ہو گیا. یہ اس کے نتیجے میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد جو ان کے حواری تھے وہ بھی نوجوان تھے، سارے ان سے کم عمر کے تھے حضرت عیسیٰ سے. اور اس کے نتیجے میں تھا کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ لگ گئے تھے، اور پھر سربلندی، وہ سارا سسٹم اور سارا نظام ان کی پٹرس کی اور رومیوں کی حکومت اور یہودیوں کے جو سارا ڈومیننس تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب چاروں طرف پھر یا تو لوگوں نے قبول کیا یا بھاگ کے بعد کہا کہ ان کی سربلندی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی نوجوانی تھے، جتنے تھے سب نوجوان، ان سے کم عمر کے تھے سارے، تقریباً سارے ان سے کم عمر کے تھے. ان کی عمر تو جب نبوت ملی تو 40 سال تھی. مصعب بن عمیر کو بھیجا اکیلے تنہا، پورا مدینہ تو انہوں نے فتح کر دیا تھا ایک ادھے. نوجوان تھے 23 سال کے جنہیں کہا گیا، اور سب سے اسمارٹ آدمی تھے بستی کے، کہ جن کی مثالیں دی جاتی تھی کہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے بال کاٹتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، تو سب کی نظریں ادھر ہو، یعنی کوئی ایک ایسا ہیرو پوری بستی کا کہ جدھر نکلے سب کی نظریں ادھر ہو جائیں. ان میں کے تھے مصعب بن عمیر. ان کو چوز کیا تھا جس وقت وہ نکلے اپنے گھر سے تو ان گھر والوں نے کہا یہ سب روک دیں گے تمہارا. جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے طے کر لیا، یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں. پھر ایسی شخصیتیں، یعنی حسرت ہونی چاہیے ہر مسلمان کو اس بات کے اوپر کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ کیسا نوجوان تھا، وہ کیا تھا، وہ کیسے کپڑے پہنتا تھا. اور اب ایک دن دیکھا وہ جب لوٹے خالی کھال لپیٹے ہوئے ہیں، اور اس کھال سے بھی پورا سطر جو ہے وہ سارا ڈھکا ہوا نہیں ہے، اور اس کھال میں بھی پیوند ہیں. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ تھا، یہ یہاں کا سب سے ہینڈسم نوجوان تھا اس بستی کا. اور وہ اس حالت میں وہ خوش تھے، مگن تھے. یہ لوگ انقلاب لائے، پھر انہیں بھیجا مدینے جاؤ، اور انہوں نے اکیلے نے مدینے فتح کیا تھا. جا کر بات کی، ایک کو سمجھایا، دو کو سمجھایا، دوسروں تک پہنچی. انہوں نے کہا یہ کون آ گیا، اسے ابھی جا کے سمجھتے. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ مار دینا، آپ جو دل چاہے کر لینا، خالی اس سے پہلے بات تو سن لو، اس کے بعد چاہے جان سے مار دینا، یہ آخری خواہش ہے. تو ان کا چلو اس میں تو کوئی حرج نہیں، سن لیتے. سنی، دل کو لگ گئی. سردار تھے، انہوں نے جا کے پھر وہ قبیلہ آ گیا. یعنی اکیلے انہوں نے تنے تنا وہ سارا کے سارا مدینہ اصل میں انہوں نے فتح کیا. وہ 22 سال کے نوجوان تھے. تو یہ تو تقدیریں تو ساری انہوں نے بدلی ہیں. نبیوں کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے دیا ہے، اس کال پر ہمیشہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں. آج کے یہ انقلاب جسے یہ سمجھے نہیں ہے کہ یہ انقلاب ہیں، یہ غلط ہیں، وہ بھی سارے نوجوانوں کے ہاتھوں آئے ہیں. آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر کھڑے ہوں کہ ہم ان کے رسول بنیں گے؟ یہ خالی دین اتنا نہیں ہے کہ آپ کو مسجدوں میں نمازیں پڑھنی، یہ ضرور پڑھنی ہے، اسے نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اصل میں تو اس انقلاب کی تیاری کرنی ہے جو رسول چھوڑ گئے ہیں اور جس کے لیے آپ کو اپنا رسول بنا گئے. بڑے بوڑھوں کا تو یہ ہوتا ہے، دعا کر سکتے ہیں، تھوڑی دور ساتھ چل سکتے ہیں، کچھ مشورے دے سکتے ہیں، لیکن مزاج کیا ہوتا ہے، اپنا مزاج نہیں بدل پاتے. ایک کمرے سے ان کا کمرہ بدل دیجیے، نیند ہی نہیں آتی. بستر بدل دیجیے، نیند نہیں آتی. اسی کمرے کے اندر ان کی کتابیں جدھر رکھی ادھر کی ادھر رکھی ہے تو نیند نہیں آئے گی. ان کو چینج پسند نہیں ہوتا، یعنی اپنے گھر کے اندر چینج پسند نہیں ہے، تبدیلی نہیں چاہیے. یہ تبدیلی نوجوان لاتے ہیں. آج سیٹنگ ایسی تھی، ٹھیک نہیں لگ رہی، بدل دی سیٹنگ، یہ نہیں چل رہی، پورے کمرے کی سیٹنگ بدل دی. اور دادا جو ہے آپ کے اور نانا وہ چھونے نہیں دیں گے کوئی چیز، ہمارے کمرے کو چھوڑ دو، ہاتھ مت لگانا، یہ بستر کی ادھر کی چیز ادھر بھی مت رکھنا. اور یہ چاہتے ہیں کہ روز سیٹنگ اپنی بدل دیں. تو یہ چینج جو لانے کا اندر سے دائیا ہوتا ہے، یہ نوجوانوں کا ہوتا ہے. یہاں اگر انقلاب آنا ہے تو
اور پھر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ شہر رامپور جتنی بھی تحریکیں اس وقت دین کی دعوت کی ہندوستان میں ہیں، چند ہیں، جتنی ہیں ان میں ایک بھی ایسی نہیں جس نے رامپور سے کچھ نہ کچھ نہیں لیا ہے. تفصیلات آپ کو ہر ایک کو نہیں معلوم ہوگی. ایک بھی ایسی نہیں جس نے کچھ نہ کچھ یہاں سے نہیں لیا ہے. یہ اعزاز ہے آپ کا. معلوم نہیں اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے اور آپ لوگوں سے. ابھی بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ ابھی معلوم نہیں سب کو. یہاں کا ہندوؤں کے اندر جو سب سے بڑا جو الگ الگ جو بہت سے فکری گروہ بنے ہوئے ہیں نظریاتی، ان کے اندر جو سب سے بڑا ہے وہ گایتری پریوار ہے اس وقت. ان سے بڑا کوئی نہیں. ان کے ماننے والے جو ہیں وہ 6-7 کروڑ کے قریب ہیں ان کے ماننے والے. وہ گایتری پریوار کے ہیڈ کوارٹر، اور ان کا مین ایم یہ ہے کہ ستیوگ آئے گا اور ستیوگ میں ہم لوگ یوز ہوں گے. ستیوگ لانے کے لیے یہ ان کا مین سلوگن ہے اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ میں ایک دو جگہ میرا، ان کے جو بڑے تھے کچھ، ان کے ساتھ میں ایک دو جگہ کچھ جلسوں میں میرا ساتھ ہوا. ہم نے کہا ہاں بالکل ستیوگ آئے گا، ستیوگ لانے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو ہم بھی جانتے آئے گا، آپ کو تو یہ نہیں پتا کب آئے گا، ہمیں یہ بھی پتا کب آئے گا اور کیسے آئے گا. اب یہ 2-3 دفعہ تو انہوں نے سن لیا. پھر ان کا آیا فون میرے پاس، کہنے لگے یہ بات آپ نے کئی بار کہی کہ وہ ستیوگ کا بالکل صحیح آپ کو تو وہ بھی پتا ہے کب آئے گا اور آپ کیسے آئے گا کیا، اور آپ ساتھ، ہمیں تو بڑا ساتھ چاہیے، مطلب ہمارا تو مین مشن یہی ستیوگ لانے میں. اور تو آپ مطلب کیا کہ پوری بات ذرا سا لکھ دیجئے اور لکھ کر دے دیجئے تو ہم یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کے بٹوا دیں. اب انہوں نے سوچا ایک مسلمان کا ساتھ بھی مل جائے گا ہمارے اس اسکیم کے اندر. یہ تو خود یہ جگہ جگہ تائید کر رہے ہیں، یہ لکھ کر بھیج دیں گے تو بہت پھر مسلمان ساتھ میں لگیں گے. تو انہوں نے کہا لکھ کر، میں نے کہا بھائی کوئی پمفلٹ نہیں لکھ کے دے سکتا، اس پہ تو کوئی دعوے تھوڑی ہوں گے. میں تو قرآن کی آیتوں اور اس کے حوالے سے میں دوں گا تاکہ مسلمان پڑھے تو سچ مچ وہ آپ کا ساتھ دے. تو میں تو ثبوتوں کے ساتھ میں لکھوں گا جو لکھوں گا، تو وہ ایک کتابچہ ہو جائے گا. یہ پیمفلٹ میں نہیں بھیج، پیمفلٹ کوئی نہیں ہے یہ. پہلے اچھا کتابچہ لکھ دیجیے، ہم اسے خوب بڑی تعداد میں چھاپیں گے اور سب جگہ بٹوائیں گے. اب میں نے لکھ کے بھیج دیا، ان کے گلے کی ہڈی بن گیا. دیکھا ستیوگ کا مطلب ہے دور حق، ست مطلب حق، یگ ہمارے دور، اور دور حق تو ہمیں پتہ ہے آنا ہے، لیکن وہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ویسے نہیں آئے گا. اس میں الفاظ نہیں ہے، یہ جملہ تو نہیں ہے، لیکن اشارے واضح ہیں کہ لوگ اصل میں تو ایمان اور صحیح راستے پہ آئیں گے تب آئے گا دور حق، ورنہ ستیوگ کی باتیں کرتے رہو نہیں آئے گا. اور پھر اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنا جائے گا. اس کے میں نے ثبوت رکھے ہیں اس کے اندر. تب ان کی رسالت اور اس کا ذکر بھی آ گیا. اب ان کے گلے کی ہڈی بن گیا. انہوں نے ڈیمانڈ کر کے منگایا تھا، اسے داب کے بیٹھ گئے وہ. لیکن داب کے تو بیٹھے ہی، میں تو یہ نظام بتا رہا ہوں اللہ کے چل رہا ہے. انہوں نے تو داب، بھائی ان کی مرضی نہیں چھاپتے، ان کا یہ تو خطرناک چیز نکلی. تو ٹھیک ہے نہیں چھاپیں گے. اب 5 مہینے کے بعد فون آیا ان کا، ابھی 3 روز پہلے. ہم لوگوں نے بہت غور کر لیا، اس میں ہم اپنا ایک وہ تو لگا دیں گے، دی باچا ایک 4 ورڈ پیش لفظ ایک لگا دیں گے، بھومکا ایک ساتھ میں ہم اپنی لکھ دیں گے. باقی وہ آپ کا ہم چھاپنے کا ہم نے طے کر لیا. ابھی اللہ کا نظام ان کے ہاتھوں، وہ چھپنی چیز جو جس میں یہ ہے کہ یہ تو ایسے آئے گا جب لوگ سچ کو قبول کریں گے. اور سچ کیا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے اس دور کی گنتی شروع ہوگی جب وہ آئے گا. اب وہ اسے چھاپنے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ اللہ نے جیسے بھی ان کے دل میں ڈالی جائے گی، یہ تو ان کے ہاتھوں سے لے کر آئے گا. اللہ کو جو کچھ لانا ہے وہ نظام چل رہا ہے. اس نظام میں آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں استعمال ہونا چاہتے ہیں؟ اور اس میں صف اول میں کون لوگ ہونا چاہتے ہیں؟ امتی ان کے واقعی کہلانے کے لائق کیا اتنے قربان جیسے ان کے ساتھیوں نے ساتھ دیا تھا. حضرت موسیٰ والے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ میں نوجوان تھے، اصحاب کہف نوجوان تھے. یہاں بھی جو انقلاب آئے گا یہ تو طے ہے کہ نوجوان ہوں گے آگے. یہ طے ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت ہے. آگے وہ ہوں گے، وہ نوجوان آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ آپ کی قسمت. آپ نہیں ہوں گے تو کوئی دوسرے ہونے تو ہیں. یہ 10-12 منٹ آگے بڑھ گیا. 12:30 سے میں رکھا تھا، اور اس میں تو پھر بھی جو باتیں بہت سی چاہتا تھا دل میں کہنا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ یہ رات، آج کی رات اللہ تاخرات ہے، رمضان شریف کی تاخرات ہے. اور اللہ یہ ہاتھ خالی ایسے نہیں اٹھے ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ پانی دے دیجیے. دریا کے کنارے والے ہاتھ نہیں ہیں یہ ہاتھ. وہ ہیں اللہ، اس میں سے بہت سے دلوں کے اندر ارادے ہیں، بہت سے دلوں کے اندر عزم ہیں کچھ کرنے کی، اور نبی کا اور نبی کے مشن کا ساتھ دینے کا عزم ہے اور ارادے ہیں. اللہ اس کے ساتھ آپ کا فضل مانگتے ہیں، اس کے ساتھ میں آپ کی مدد طلب کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں طلب کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہے اس کو کہ ہم آپ کے دین کے مددگار. ہمارے لیے بڑی
خوش قسمتی کی بات ہے، ذرا نوازی اور اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی مدد کریں۔ اللہ لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اللہ قبول فرما لیجئے اور اللہ پھر ہماری نصرت فرمائیے۔ اور پھر اس رات کی جتنی بھی یہ ساتھ میں ہم اس کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں اپنے اس ارادے کے، اور اس یہ ارادہ اگر آپ کو پسند ہو، یہ نیکی آپ کو قبول ہو، تو وہ پھر شب قدر چاہے وہ آج کی رات ہو یا نہ ہو، اس کے وسیلے سے جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں اللہ ان کے تمام جائز باتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہر رات میں آپ قبول فرماتے ہیں۔ یہ رات تو رمضان کی اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات ہے، اور اس طاق رات میں بھی ہم اس چیز کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ ان سب کی جو بھی ضرورتیں ہیں انہیں پوری فرمائیں، اور اللہ ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے کام کے اندر ہم مددگار بنیں گے، اپنے نبی کے، اپنے رسول کے جو آپ نے ہمارے پاس بھیجا، اللہ ان کے مددگار بنیں گے، اس میں ہمیں قبول فرما لیں۔ تو جی ہم ایک